اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ البقرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الزہراوین، دو جگمگانے والی صورتیں البقرہ اور آل عمران پڑھا کرو۔ قیامت کے دن وہ اس حال میں آئیں گی جیسے وہ دو بادل یا دو سائبان یا دو پرندوں کے جھنڈ ہیں۔ یہ دو صورتیں قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے اوپر اس طرح چھائی ہوئی ہوں گی، شیڈ ہوگا ان کا، جیسے بادل ہو یا پرندوں کے جھنڈ ہو یا جیسے امبریلا ہو، سائبان، اور وہ اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے جھگڑا کریں گی۔ سورۃ بقرہ پڑھا کرو، اسے پڑھنا باعث برکت اور چھوڑنا باعث حسرت ہے، اور باطل قوتیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے یہ۔ صحیح مسلم ہی کی ایک اور روایت میں آتا ہے، جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جائے شیطان اس گھر سے نکل جاتا ہے۔ سورۃ البقرہ قرآن پاک کی طویل ترین سورت ہے، سب سے لمبی سورت، سب سے بڑی سورت، جو 2.5 پاروں پر مشتمل، مدنی سورت، مدینہ میں نازل ہوئی۔ اور مدنی صورتیں کون سی ہوتی ہیں؟ جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ سورۃ البقرہ جس گھر میں پڑھی جائے اس گھر سے شیطان چلا جاتا ہے، اور آگے جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی شیطان کیوں چلا جاتا ہے، شیطان کو بھگانے کے لیے کیسے کیسے کام بتائے گئے۔ ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کے الفاظ میں کوئی منتر ہے یا کوئی ایسا جادو کی چھڑی ہے کہ ہم وہ کرتے جائیں گے اور وہ شیطان نکل جائے گا۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو اس میں ایسے احکامات موجود ہیں کہ اگر انسان ان پر عمل کرنا شروع کر دے تو پھر شیطان ایسے لوگوں پر قابو نہیں پا سکتا، ان کے پاس نہیں رہ سکتا، وہ چلا جاتا ہے، ڈرتا ہے ان سے۔ سورۃ بقرہ پڑھا کرو، اسے پڑھنا باعث برکت، چھوڑ دینا باعث حسرت، اور باطل قوتیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، یعنی جادو وغیرہ کا اثر نہیں ہوتا۔ الفاظ کی وضاحت دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، الف لام میم، ذالک، اسم اشارہ ہوتا ہے یعنی سامنے والے کے لیے، ذالک وہ، الکتاب، یہاں بھی آپ دیکھیے ال اور کتاب، ال کا معنی کیا بتایا گیا آپ کو؟ خاص، دا، اور کتاب، کتاب کہتے ہیں لکھی ہوئی چیز کو، بک، الکتاب، لا نہیں، ریبہ کوئی شک، فی ہی، یہ اصل میں تھا فی اور ہی، فی اور ہی الگ الگ، فی کہتے ہیں میں، ان، اور ہی اس کے، فی ہی اس میں یعنی اس کے اندر، ہدن ہدایت، للمتقین متقین کے لیے۔ یہاں آپ دیکھیے کہ ایک ہے لام اور ایک ہے متقین، للمتقین، لام کا مطلب ہوتا ہے کے لیے، پیچھے پڑھا آپ نے کہاں؟ للہ، اللہ کے لیے، تو یہاں کیا ہے؟ للمتقین، متقین کے لیے، اور متقین جمع ہے متقی کی، اور متقی کا لفظ نکلا ہے تقوی سے، اور روٹ ہے اس کا واو قاف یہ۔ الذین، یہ وہ لوگ ہیں، یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، یؤمنون کا لفظ ایمان سے ہے اور اس کا روٹ حمزہ میم نون، امن سے، بالغیب، یہاں بھی آپ دیکھیے کہ ایک بے ہے اور ایک الغیب۔ بے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہاں پڑھا آپ نے؟ بسم اللہ۔ الغیب، غیب کا جو روٹ ہے وہ کیا ہے؟ غین یا با، بالغیب، غیب کے ساتھ، وا، اور یقیمون، یقیمون کا روٹ کیا ہے؟ قاف واو میم۔ اس سے پہلے بھی کسی کا روٹ قاف واو میم پڑھا آپ نے؟ مستقیم، مستقیم کا کیا مطلب ہے؟ سیدھا، اسٹریٹ، اور یقیمون قائم کرتے ہیں، اور مراد اس سے سیدھا کر کے رکھتے ہیں، سیدھا کرتے ہیں۔ الصلاۃ، صلاۃ، صلاۃ کا روٹ ہے صاد لام واو، وا، اور مما، مما اصل میں تھا من اور ما، من ما، من کا مطلب ہوتا ہے سے، اور ما کا مطلب ہوتا ہے جو، تو من ما کا کیا مطلب بنا؟ سے جو، یعنی اس میں سے جو۔ پھر ہے رزقناہم، رزق
نا ہم. اس میں آپ دیکھیے رزق، پہلے کیا ہے؟ را، پھر کیا ہے؟ زا، پھر قاف. را زا قاف کیا بنتا ہے؟ رزق. رزق کیا ہوتا ہے؟ پروویژن، جو انسانوں کو، حیوانوں کو اپنی زندگی کے لیے چاہیے ہوتی ہیں. رزق. نا کہاں پڑا؟ اہدنا. ٹھیک ہے، یہ وہی نا ہے. نا کا مطلب ہے ہم. رزق نا، رزق دیا ہم نے. ہم ان کو. رزق نا ہم. ینفقون. ینفقون، ینفقون کا مطلب ہے خرچ کرتے ہیں. اب آپ دیکھیے اس کا روٹ نکالتے ہیں. ینفقون، نون، فا اور قاف. نفق، نفق کہتے ہیں سوراخ کو. ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں، یعنی اپنی جیب میں سوراخ کرتے ہیں، نکالتے بھی ہیں اس کو. ینفقون. والذین، اور وہ لوگ. پیچھے پڑا الذین؟ کہاں پڑا؟ صراط الذین، دوبارہ آ گیا. یؤمنون، یؤمنون پہلے پڑھا، کیا پڑھا؟ یؤمنون بالغیب. اور اب یہ دوبارہ کیا ہے؟ یؤمنون بما. بما جو ہے اس کا آپ دیکھیے، بما، ایک ہے بی اور ایک ہے ما. بیما. بی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ساتھ. اور ما کا کیا مطلب ہے؟ جو. من ما، سے جو. اور بی ما، ساتھ جو. انزلہ، نازل کیا گیا. اردو میں کبھی پڑھا آپ نے نازل ہونا؟ فلان نازل ہو گیا، کیا مطلب ہوتا ہے؟ آ گیا. انزلہ، اس کا آپ روٹ دیکھیے، نون زے لام. نزلہ، اترنا. بما انزلہ، آگے کیا ہے؟ الیکا. الیکا بھی اصل میں تھا الا اور کا. الا اور کا. الا کا مطلب ہوتا ہے تک، طرف، اور کا مخاطب کے لیے، تمہارے، آپ کے. اور الیکا کا کیا مطلب پڑھا آپ نے؟ آپ کی طرف. بما انزل الیکا. وما، وا کہاں پڑھا آپ نے پہلے؟ ولدالین. پیچھے سے جتنا ملا کے آپ پڑھیں گے بہت جلدی سیکھ جائیں گے. وا. اور ماں کا کیا مطلب ہے؟ جو. وا ماں، اور جو. اب آپ دیکھیں ماں کتنی دفعہ آ چکا ہے. من ماں، بی ماں، وا ماں. ٹھیک ہے. جو. انزلہ، اگین اتارا گیا. من، سے. پیچھے پڑا من، کہاں؟ مما. ٹھیک ہے. قبل کا، اس کا روٹ ہے قاف بے لام. اور کا کس کے لیے ہے؟ مخاطب کے لیے. الیکا کی طرح، قبل کا. ومن قبلک. وبالآخرتی، بے کا کیا مطلب ہے؟ ساتھ. اور آخرت کس سے ہے؟ آخر سے. آخر کس کو کہتے ہیں؟ آخری، لاسٹ، قیامت کا دن. بالآخرتی ہم وہ. یوقنون، یقین رکھتے ہیں. اور یوقنون کا جو روٹ ہے وہ ہے یا قاف نون. یوقنون. اولئکا، اولئکا کا معنی ہوتا ہے یہی لوگ. علی، علی کا کیا مطلب ہے؟ اوپر. پیچھے پڑھا آپ نے، کہاں؟ علیہم. علی اور ہم تھا. علی کا مطلب ہوتا ہے اوپر. اولئکا علی ہدن. ہدن پڑھا؟ ہدن للمتقین. من پڑھا سے. ربہم، رب پڑھا آپ نے. ہم ان کے. ہم اور ہم ایک ہی چیز ہے. ربہم اصل میں کیا ہے؟ رب اور ہم. واولئکا، اور یہی لوگ. ہم وہ. المفلحون کس کی جمع ہے؟ المفلح کی. المفلح. مفلح کا لفظ جو ہے فلاح سے ہے. مفلح. فا لام ہا. فا لام ہا. فلاح کہتے ہیں کامیابی، اور مفلح کہتے ہیں کامیاب ہونے والے. ٹھیک ہے. تفسیر دیکھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. ان کو لکھا اکٹھے جاتا ہے لیکن پڑھا الگ الگ جاتا ہے. چونکہ الگ الگ پڑھا جاتا ہے
اس لیے ان کو حروف مقطعات بھی کہا جاتا ہے۔ ذالکہ کا لفظی معنی ہوتا ہے وہ۔ عربی زبان کا ایک اسلوب یہ ہے کہ جب کسی چیز کی بلندی اور عظمت کا اظہار کرنا ہو تو اشارہ قریب سے نہیں بعید سے کیا جاتا ہے۔ جب کسی چیز کی بلندی کی طرف اشارہ کرنا ہو تو یہ نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں۔ یہ اسی طرح جیسے ہم اردو میں تم کی جگہ آپ کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ آپ کیوں کہتے ہیں؟ ادب کے لیے، احترام کے لیے۔ انگریزی میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ بعید کا لفظ ہے جس کا معنی ہے دور کی چیز، اور قریب جو ہے قریب کی چیز۔ تو اسم اشارہ بعید جو ٹیکنیکل لفظ ہے ذالکہ کو کہنے کے لیے وہ کیا ہے؟ اسم اشارہ بعید۔ تو عربوں کے ہاں جب کسی چیز کی اہمیت جتانا مقصود ہوتا تو وہ سامنے رکھی ہوئی چیز کو یہ نہیں کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ وہ۔ کیوں؟ اہمیت دینے، رسپیکٹ، بلندی، بلند مقام دینے کے لیے۔ تو ذالک الکتاب، وہ یہ کتاب جو آپ کے سامنے ہے اس وقت، یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ جس میں کوئی شک نہیں۔ یہ تو ہے ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کتاب جو اس وقت ہمارے سامنے ہے اس کی اصل لوح محفوظ میں ہے۔ اصل کہاں ہے؟ لوح محفوظ میں۔ لوح محفوظ کہاں ہے؟ دنیا میں کہیں رکھی ہوئی ہے؟ نہیں، بلند مقام پر ہے۔ تو اس میں یہ کتاب ہے۔ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ قرآن مجید کہاں محفوظ ہے؟ لوح محفوظ میں۔ یہ سورۃ البروج کی آیت ہے 21 اور 22۔ اسی طرح یہ قرآن مجید فرشتوں کے پاس بھی ہے۔ اوریجنل کاپی کہاں ہے؟ لوح محفوظ میں۔ سیکنڈ کاپی کہاں ہے؟ فرشتوں کے پاس۔ اور اس کے بارے میں بھی سورۃ عبسہ میں آتا ہے فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بأیدی سفرۃ کرام بررہ۔ بأیدی ہاتھوں میں ہے، سفرہ کاتبوں کے، لکھنے والوں کے۔ کون ہے؟ کرامن معزز، بررہ بہت نیک، نیک معزز فرشتوں کے ہاتھوں میں ہے یہ صحیفے یعنی قرآن مجید۔ یہ سورۃ عبسہ کی آیت ہے 13 سے 16 تک، ٹھیک ہے۔ اور اس کی تیسری کاپی کہاں ہے؟ ہمارے سامنے، ٹھیک ہے۔ تو ذالک الکتاب، الکتاب یہ وہ کتاب ہے۔ کتاب عربی میں کہتے ہیں لکھی ہوئی چیز کو، لکھی ہوئی چیز کتاب۔ کتاب کے لیے لفظ صحیفہ بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن صحیفہ جو اسکرول کے لیے ہوتا ہے، پھیلی ہوئی چیز کے لیے آتا ہے، اور پھر اس کو دوسری طرح سے لپیٹ لیتے ہیں۔ عموماً اسکرولز کو کس طرح محفوظ کرتے ہیں؟ جلد نہیں بناتے، رول کر لیتے ہیں۔ تو یہ الکتاب، اور ال کس کے لیے آتا ہے؟ خاص کے لیے، یہ کتاب وہ ہے، وہ خاص کتاب ہے، یعنی قرآن مجید، لا نہیں، ریبہ کوئی شک، اس میں کوئی شک نہیں۔ شک عربی زبان کا لفظ ہے، لیکن یہاں شک کی بجائے ریب کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ شک کی بجائے کیا آیا ہے؟ ریب۔ دونوں میں فرق ہے، ریب اور شک میں فرق ہے۔ ریب کہتے ہیں ایسا شک جو انسان کو بے چین کر دے، وہ شک جو سکون چھین لے۔ تو لا ریب فیہ کا کیا مطلب ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں، یعنی تم اس پر پورا اعتماد کر سکتے ہو۔ اس کو پڑھتے جاؤ گے، دل میں اترتا جائے گا، ہڈن سوالوں کے جواب ملیں گے، اور ایسی چیزوں کو مطمئن کرے گا کہ جن کے بارے میں کوئی انسان مطمئن نہیں کر سکتا۔ تو لا ریب فیہ، اس میں، کس میں؟ قرآن مجید میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور بالکل سچی کتاب ہے۔ اس لیے آئی ہے یہ کتاب ہدن، رہنمائی کے لیے، گائیڈ کرنے کے لیے، راہ دکھانے کے لیے۔ کس کو؟ للمتقین، متقین کو،
متقین کون ہے؟ تقوی والے. متقی کی جمع. تقوی کیا ہوتا ہے؟ پرہیزگاری. وہ کیا ہوتا ہے؟ پرہیزگاری، پرہیز کرنا. پرہیز کس کو کہتے ہیں؟ بچنا، کسی چیز سے بچنا. تو تقوی کا معنی بچنا بھی ہوتا ہے، مگر کس چیز سے بچنا؟ گناہوں سے بچنا. تقوی کا معنی ڈرنا بھی ہوتا ہے. کس سے ڈرنا؟ اللہ سے ڈرنا. تو ہر اس چیز سے بچنا جو گناہ کی طرف لے جائے، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے، یعنی اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے گناہوں سے بچنا، یہ تقوی ہوتا ہے. اب یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہدایت ان کو ملے گی جن کے اندر تقوی ہوگا. اور ایک اور جگہ پر آتا ہے ھدی للناس، یہ کتاب ہدایت ہے سارے انسانوں کے لیے. تو دونوں میں کنٹرڈکشن نہیں. کبھی کہا گیا کہ ہدایت ہے انسانوں کے لیے اور کبھی کہا گیا ہدایت ہے متقین کے لیے. وائے؟ کیوں نہیں کنٹرڈکشن؟ اگر سب انسانوں کے لیے تو متقی کیوں حاصل کرتے ہیں؟ سب کیوں نہیں حاصل کرتے؟ یہ صرف سوچنے کے لیے آپ کو سوال کر رہی ہوں تاکہ آپ خود غور و فکر کریں. اب آپ کو ہدایت کا معنی دہرانا ہوگا. اپنے نوٹس چیک کیجئے کیا معنی پڑا تھا ہدایت کا. رہنمائی کرنا، شفقت اور محبت کے ساتھ راہ دکھانا. کتنی قسم کی ہوتی ہے ہدایت؟ علمی اور عملی. ھدی للناس، علمی رہنمائی تو سب کے لیے ہے، علم تو سب کو دے گی، جو بھی اٹھائے گا پڑھے گا اسے نالج مل جائے گا. لیکن ہدایت کی جو دوسری قسم ہے ہدایت عملی، وہ کس کے لیے ہے؟ متقین کے لیے. تقوی کے بھی درجے ہوتے ہیں، تقوی کے بھی لیولز ہیں. کچھ لوگوں کے اندر تقوی تھوڑا ہوتا ہے اور کچھ کے اندر بہت تقوی ہوتا ہے. کچھ کے اندر عمر جیسا تقوی ہوتا ہے اور کچھ کے اندر کم درجے کا تقوی ہوتا ہے. تو ہدایت کس درجے کی کس کو ملتی ہے؟ جس کے اندر جس درجے کا تقوی ہوتا ہے. عام طور پر لوگ کہتے ہیں نا، اتنا قرآن پڑھتے ہیں لوگ لیکن ان کا عمل نہیں بدلتا. دیکھے ہیں ہم نے قرآن پڑھنے والے، دیکھے ہم نے حافظ، دیکھے ہیں ایسے اور ویسے. بولتے رہتے ہیں، یعنی کبھی نہیں سنا یہ لفظ، مجھے تو بہت سننے کو ملتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تقوی نہیں ہوتا. ان کے پاس ہدایت علمی تو ہوتی ہے، ہدایت عملی نہیں ہوتی. اس کے لیے میں نے 2 اور ٹرمز بھی یوز کی تھی، اگر آپ ان کو دہرا لیں تو آپ کو فائدہ ہوگا. ارشاد اور توفیق. ارشاد کیا ہے؟ نالج، رشد، رہنمائی. اور توفیق کیا ہے؟ کسی چیز کو کر لینے کی صلاحیت. تو ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے. جتنا تقوی اتنی ہدایت. یہ 2 لفظ لکھ لیجئے تو آپ کو فائدہ دے گا. کیا؟ جتنا تقوی اتنی ہدایت، جتنا اللہ کا ڈر اتنی ہی رہنمائی. تو ہم پھر اللہ کو بلیم نہیں کر سکتے، قرآن کو بلیم نہیں کر سکتے. کس کو کرنا چاہیے؟ خود اپنے آپ کو. اکثر جب لوگ کہتے ہیں نا قرآن پڑھ کے بھی ویسے ہی ہو، تو یوں لگتا ہے نا جیسے کوئی قرآن کو بلیم کر رہا ہو کہ قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں. اکثر لوگ یہ کرتے ہیں، قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں. کیوں؟ عمل ہی نہیں بدلتا. تو کیا اس میں قرآن کا کوئی قصور ہے؟ نہیں، لوگوں کا. اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے مختلف طرح کی زمین ہوتی ہے نا، تو اگر اچھی زمین ہوگی تو معمولی قسم کے بیج سے بھی کیا نکلے گا؟ بہت اچھا پھل. اور اگر زمین خراب ہوگی تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ بہترین پانی، بہترین بیج، کوئی فائدہ نہیں دے گا. پانی کا قصور ہے، بیج کا قصور ہے، کسی کا نہیں. کس کا ہے؟ زمین کا. اس لیے کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں. قرآن پڑھنے کا فائدہ ضرور ہے. یہ الگ بات ہے کہ پڑھنے والا خود کیسا ہے. اب اگر آپ اپنے بارے میں سمجھتے ہیں کہ مجھے کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہوتا، تو پھر ہمیں یا تو یہ کرنا ہوگا کہ قرآن چھوڑ دینا ہوگا، یا یہ کہ اللہ سے تقوی مانگنا ہوگا. تو کیا کرنا چاہیے؟ کوئی دلیل؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، آپ کیا مانگتے تھے؟ اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا.
انت ولیہا و مولاہا، اللہ میرے نفس کو تقوی دے دے اس کا، اور تو بہترین ہے جو اس کو تقوی دے سکتا ہے، اور تو ہی اس کو پاک کر سکتا ہے۔ مسنون دعاؤں کی کتاب ہے نا، قرآنی اور مسنون دعا اس میں لکھی ہوئی ہے۔ تو ذالک الکتاب، یہ کتاب یعنی قرآن مجید جو جبریل کے ذریعے لوح محفوظ سے آپ کے قلب مبارک پہ اتری، معزز کتاب، تعظیم والی کتاب، قرآن مجید، قرآن کریم، کتاب مبارک، کیا کیا نام تھے اس کے؟ لا ریب فیہ، اطمینان سے پڑھو، کوئی شک والی بات نہیں اس میں، بالکل سچ ہے، حقیقت ہے، تمہارے نفس کی حقیقتیں کھولے گی، کائنات کی حقیقتیں کھولے گی، ہر چیز روشن ہوگی، ہدایت ملے گی، راہ ملے گا، راستہ ملے گا، لیکن اس کو پانے کے لیے متقین ہونا ضروری ہے، اور متقی بننے کے لیے اللہ سے مانگنا ضروری ہے۔ ایک اور چیز جو یہاں یاد رکھیے وہ ہے الکتاب، ساری کی ساری کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ اگر آپ قرآن کے کسی حصے پر شک کریں گے تو کیا ہے؟ یہ کفر ہے۔ قرآن پورے کا پورا سچائی پر مبنی ہے، اللہ کی طرف سے، اس میں کوئی کسی قسم کی چینجز نہیں ہوئی۔ یہ ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ الکتاب، کتاب اور الکتاب میں فرق ہے نا کہ نہیں؟ کتاب تو کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے، اور الکتاب خاص کتاب، اور ساری کی ساری کتاب۔ جیسے الحمد کا کیا معنی کیا تھا؟ ساری تعریف، تو الکتاب یعنی یہ ساری، لام جو ہے نا استغراق کے لیے، ہر چیز اس میں آ جاتی ہے جو بھی اس میں ہے۔ اب متقین کی کچھ صفات بتا دی گئی ہیں کہ متقین کون ہیں۔ الذین، وہ لوگ، یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں، جو ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان کیا ہوتا ہے؟ مان لینا، دل سے، زبان سے اور عمل سے۔ کسی چیز کو ماننا دل سے، زبان سے اور عمل سے۔ یؤمنون بالغیب، غیب پر۔ غیب کا لفظ جو ہے ان چیزوں کے لیے آتا ہے جو نگاہوں سے اوجھل ہوں، جو نظر نہ آئے۔ غیب کیا ہے؟ جو نظر نہ آئے۔ تو ہمیں بہت سی چیزیں نظر نہیں آتی، مثلاً اس دیوار کے پار کیا ہے، آپ کو تو کچھ نظر نہیں آ رہا، تو پھر تقویٰ کے لیے ضروری ہے کہ ایمان لایا جائے کہ اس دیوار کے پار جو کچھ ہے وہ سب مانتی ہوں میں۔ کیا مطلب ہے پھر؟ جن چیزوں کو ماننے کے لیے کہا گیا ہے، یعنی الغیب ہے، غیب نہیں ہے۔ کیا ہے؟ الغیب۔ تو ال کا کوئی مطلب ہے نا پھر، خاص غیب کی چیزیں جن پر ایمان لانے کا حکم ہے۔ اور کون کون سی چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی؟ نمبر 1 اللہ سبحانہ و تعالی، نمبر 2 فرشتے، نمبر 3 آخرت، جنت، جہنم ہم نے نہیں دیکھی لیکن ہم مانتے ہیں، اور انبیاء ہم نے نہیں دیکھے، ٹھیک ہے۔ تو یؤمنون بالغیب، جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، وہ متقی ہوتے۔ اچھا، غیب کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ حاضر۔ اگر یہ کہا جائے وہ حاضر پر ایمان لاتے ہیں تو اس میں کوئی کمال کی بات ہے؟ مثلاً آپ یہ قلم دیکھ رہے ہیں، اگر کوئی کہے میں اس قلم پر ایمان لاتی ہوں، اس میں کیا کمال ہے؟ سب کو نظر آ رہا ہے، سب دیکھ رہے ہیں۔ کمال کس میں ہے؟ کہ جو نظر نہیں آ رہا اور ہمارے خالق نے کہا اس پر ایمان لاؤ، اور ہم کہیں ہم مانتے ہیں۔ آپ نے کہہ دیا، ہم نے مان لیا، سمعنا و اطعنا۔ ورنہ دیکھ کے ماننا تو ماننا نہیں۔ دیکھ کے کون مانا تھا؟ فرعون مانا تھا دیکھ کے۔ اس نے جب دیکھا کہ موت کے وقت وہ فرشتے نظر آئے ہوں گے، اس وقت کہا جب ڈوبنے لگا کہ میں رب موسیٰ پہ ایمان لاتا ہوں، تو اس وقت کیا کہا گیا؟ اب ایمان لائے، اب تو ایمان لانے کا فائدہ ہی کچھ نہیں، اب تو ایمان لانے کا وقت نہیں، وہ تو ہو گیا، گزر گیا۔ تو تقویٰ کی پہلی علامت کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنے کی پہلی علامت کیا ہے؟ غیب پر ایمان۔ اور غیب کیا ہے؟ الغیب، جس پر اللہ نے ایمان لانے کو کہا، اور جس پر اس نے ایمان لانے کو نہیں کہا اس کو مانے یا نہ مانے کوئی بات نہیں۔ مثلاً اگر آپ نے کوئی چیز اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی اور کوئی آپ کو بتاتا ہے، مثلا کوئی آپ کو بتاتا ہے کہ جناب سمندر کی تہہ میں فلاں اور فلاں جانور پایا جاتا ہے، آپ کہیں میں نہیں مانتا،
تو آپ کے کوئی ایمان میں خلل ہو جائے گا؟ کیوں خلل نہیں ہو؟ کیونکہ اللہ نے آپ کو نہیں کہا کہ آپ ضرور مانے کہ سمندر کی تہہ میں کوئی جانور ہیں یا نہیں. آپ نے پڑھا ہوگا کہ آگ کے اندر بھی لائف ہے. اب آپ کہ میں نہیں مانتی تو بے شک نہ مانے، کوئی فرق نہیں پڑتا، ایمان میں کوئی خلل نہیں آتا. تو ایمان بالغیب کا مطلب کیا ہے؟ ان حقیقتوں کو ماننا جن کو ماننے کے لیے کہا گیا ہے. دل سے بھی یقین، زبان سے اقرار. کیا کہنا چاہیے؟ آمنت باللہ، کہ میں اللہ پر ایمان لائے، وملائکتی، اور اس کے فرشتوں پر، وکتبی، اور اس کی کتابوں پر، ورسلی، اور اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، والقدر خیرہ وشرہ، اچھی بری تقدیر پر، من اللہ تعالیٰ کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، والبعث بعد الموت، اور موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر، اور عمل سے اس کی تصدیق. متقین کی دوسری صفت، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں. یقیمون، اقام یقیم، اقامت کا مطلب ہوتا ہے سیدھا کرنا. عربی زبان میں جب لکڑی کو بالکل اسٹریٹ کر دیا جاتا ہے، کاٹ کے چھیل کے اس کو اسموتھ کر دیا جاتا ہے، تو اس کے لیے لفظ ہوتا ہے اقام العود کہتے ہیں، یعنی کہ لکڑی کو سیدھا کر دیا. تو کسی بھی چیز کو جب سیدھا کر دیا جائے، ٹھیک ٹھاک کر دیا جائے، تو اسے کہتے ہیں اقامت. بازار میں جب خوب رونق ہو جاتی ہے تو عربی میں کہتے ہیں اقام السوق، کہ بازار سیدھا ہو گیا، یعنی کام چل پڑا، شروع ہو گیا، بازار گرم ہو گیا. تو یقیمون کا مطلب ہے وہ قائم کرتے ہیں. قائم کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی نماز لیٹی ہوئی تھی تو اس کو اٹھا کے سیدھا کھڑا کر دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے لیے جو شرائط ہیں، ارکان ہیں، ان کو پورا کرتے ہیں. نماز قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ نماز کو ان کی شرائط اور ارکان کے ساتھ ادا کرتے ہیں. وہ کیا ہے؟ نماز کی شرائط کیا ہے؟ ارکان کیا ہے؟ سب سے پہلے تو وقت کی پابندی، اور قبلہ کی طرف رخ کرنا، اور طہارت، نیت. اگر نیت کے بغیر آپ سب کر رہے ہیں تو اس کا فائدہ نہیں. اور طریقہ درست ہونا، جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھا ہے اسی طرح پڑھنا. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے تو ایک شخص نماز پڑھ کے جلدی سے تو آپ کے پاس آیا اور اس نے آ کے آپ کو سلام کیا. تو آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو اس لیے کہ تم نے نماز پڑھی نہیں. وہ دوبارہ گیا اور اسی طرح جلدی جلدی کر کے واپس آ گیا، آ کے سلام کیا. آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھی. پھر وہ پڑھا کے آ گیا. آپ نے پھر فرمایا ارجع فإنک لم تصلی، تم نے نماز نہیں پڑھی. اس نے پھر کہا کہ آپ مجھے بتا دیجیے کہ کیسے پڑھنی. تو پھر آپ نے اس کو طریقہ بتایا کہ کس طرح جب تم کھڑے ہو تو سیدھے کھڑے ہو، اور اس طرح قرات کرو، اور پھر جب رکوع کرو تو اطمینان سے رکوع کرو، جب رکوع کے بعد کھڑے ہو تو اطمینان سے کھڑے ہو، اور جب سجدے میں جاؤ تو ٹک کے سجدہ کرو، پھر اٹھ کے بیٹھو اطمینان سے بیٹھو، پھر دوبارہ اطمینان سے. تو یہ جو اطمینان سے نماز پڑھنا ہے، جس کو تعدیل بھی کہتے ہیں، یہ کیا ہے؟ نماز کا رکن ہے. اس شخص نے قیام بھی کیا تھا، رکوع بھی کیا تھا، سجدہ بھی کیا تھا، وہ سب کچھ پڑھا تھا جو پڑھنا چاہیے تھا، لیکن اس کے باوجود کیا کہا گیا؟ تم نے پڑھا ہی کچھ نہیں، تمہاری نماز نہیں ہوئی. ہم میں سے بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن کیسے پڑھتے ہیں؟ رکوع میں جاتے ہی ہیں، ابھی ٹکتے نہیں تو کھڑے بھی ہو جاتے ہیں، اور ابھی کھڑے ہوتے نہیں کہ آدھے سے ہی نیچے چلے جاتے ہیں، اور ابھی سر لگتا ہی ہے کہ اٹھ کے بھی بیٹھ جاتے ہیں، اور ابھی بیٹھتے ہی ہیں کہ پھر ہلتے ہوئے واپس پلٹ جاتے ہیں. یہ چیز نماز کے ادب کے خلاف ہے. ہم سب کو یقیمون الصلاۃ میں اگر ایک بات یاد رہ جائے، اور وہ کیا ہے؟ اطمینان.